آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ مبارک کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کے حوالے کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے پہلے جمعہ مبارک کے دن پہلے عشرے میں رحمت کے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن بھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت والے عشرے میں پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے اور فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے غیب سے رحمتوں برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق و دولت کی کمی نہیں رہتی اور اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت و برکت ہے، لیکن جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، آپ چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے پہلے جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل اور برکت ہے، قبولیت کا دن ہے۔ اور جب جمعہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوتا ہے، آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق و دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح کروڑوں کے قرض کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائی گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ روزگار، وہ کاروبار جو کئی سالوں سے نہ چل رہا ہو، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کی عظمت برکت صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہو کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جب رب کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ رب جب دیتا ہے نہ پھر شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان کے مہینے میں منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگیے گا۔ وقت ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لو۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے، مسقط سے، عمان سے، جاپان سے،
دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعہ آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا، مانگنے کا آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن ہو سکے تو پوری رات پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، نماز عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو۔ لیکن ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کا یہ خاص عمل کسی صورت نہ چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے پہلے عشرے میں، رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگتا ہے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کے رزق و دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، پورے سال کی خواہشات کو، پورے سال کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال جس طرف قدم بڑھیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن رحمت کے عشرے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے، وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اکابرین فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا، جس مقصد کے لیے چاہتے ہو پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ بے حد آزمودہ اور مسند عمل ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے پورے سال کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ مہینوں گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پورے سال کی بات ہو رہی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں لاکھوں لوگوں تک ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب گناہ گاروں کی، سیاہ کاروں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج رمضان کے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں پہلے جمعے کا دن ہے۔ مولا، آج جو کوئی تیرے در پر فقیر بن کے، بھکاری بن کر بیٹھا ہے، جس حاجت کے لیے یہ تسبیح پڑھے گا، مولا کامیابی کو یقینی بنا دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جس کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کے گھر میں نظر کرم فرما۔ مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس رحمت کے عشرے میں آج پہلے جمعے کے دن مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی سب پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف ایک بار ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں ابھی تک وظیفے کو سکپ کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ رمضان کے پہلے عشرے، پہلے جمعے کا خاص وظیفہ ہے۔
ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفے سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی بھی حصہ یا وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور یہ وقت پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھیے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان کے پہلے جمعے کو یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کے رزق و دولت سے نوازتا ہے۔ پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی پورے سال کی کامیابیاں چاہتے ہو، پورے سال کا رزق و دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیجئے گا۔ جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کے پہلے عشرے رحمت کے عشرے میں جمعے کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اکابرین کا بتایا ہوا مستند عمل بتا رہا ہوں۔ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، مقدر والا ہی آج اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں تو لاپرواہی کیے بغیر ہو سکے تو ویڈیو کو سنتے سنتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا سلاموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلاموں، یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ پورے سال کے لیے ہر کام کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر مقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی اولاد، کاروبار، ہر پسند کامیابی کو نظر باد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت میں، رب کی سلامتی میں دینا چاہتے ہیں، تو آج یا اللہ یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پورا سال بے فکر ہو جائیں۔ رمضان کے پہلے جمعے یا اللہ یا سلاموں پڑھتے ہی آپ کے گرد فرشتے حصار بنا لیں گے جو پورا سال انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے رمضان کی برکات۔ یہ ہے رمضان کے پہلے عشرے میں پہلے جمعے کا خاص وظیفہ کہ صرف 11 بار یا اللہ یا سلاموں پڑھنے سے فرشتے پورے سال آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب فرشتے رب کے حکم پر آپ کی حفاظت فرمائیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج کا دشمن نظر بد اور حسد سے مار ڈالتا ہے۔ آج یا اللہ یا سلاموں پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ طاقتور دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آج کے دن یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کو ملا کر یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا۔ یا اللہ یا سلاموں پڑھنے سے پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔
پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آج کی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں۔ یہ کبھی آپ سوچنا بھی مت کہ اگر آپ اس تسبیح کو پڑھو اور آپ خالی ہاتھ چلے جاؤ، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی غیب سے نوازے گا۔ اگر آپ بھی اس تسبیح کی فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہو، حتیٰ کہ چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آپ نے اس تسبیح کو چھوڑنا نہیں۔ جمعہ کے دن بہت سے آئیں گے، لیکن رمضان کا پہلا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور آج جو دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں گی، پورا سال انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو، آپ نے لا الہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، آپ کی ہر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آج تمام پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ آج جمعہ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو، یہاں پر آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس تسبیح کو، یہ جو تسبیح ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس تسبیح کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 2000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ غیبی طریقے سے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، 5 وقت کی نماز کو قائم کریں اور اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ لیکن توجہ بہت ضروری ہے، یہ جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے، اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح رمضان کے پہلے جمعے کے دن پڑھنے سے پورے سال کے دن بھر جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پورے سال کے نصیب کھل جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ نرینہ اولاد کے لیے بھی مانگو گے تو انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی ملے گی۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ ضد کر کے رب کریم سے جو مانگیں گے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آج ایک اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ فوراً آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، فوراً ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں کو خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ سے یہ دن، یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ سے یہ دن یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران دل و جان سے رب کریم سے ضد کر کے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تسبیح پڑھتے دوران اگر آپ کی سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ مل جائیں گی۔ اس لیے اس ایک تسبیح کو پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ایک ایسا عمل ہے۔ پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ، دوسرا لا الہ محمد رسول اللہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ، اور اب تیسرا فوراً وظیفہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے مسباب الاسباب پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی مانگو مسباب الاسباب سے مانگو، اور مسباب الاسباب کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ ہم پر آج تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اور رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس سے مانگتا ہے۔ رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان پہلے جمعے کے دن مسباب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات سے مانگو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسباب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسباب الاسباب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے، غیب سے ایسے راستے بناتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی اسباب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، صرف 11 بار یا مسباب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، بگڑے کام انشاءاللہ آپ کے سنور جائیں گے، راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ غیب سے ایسے اسباب ایسے وسیلے بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے کام نہیں ہو رہے تھے، اٹکے ہوئے کام، مقدمے، پریشانیاں، مصیبتیں، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ آخر میں یا مسباب الاسباب 11 بار پڑھنا ہے، اور یا مسباب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسباب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسباب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا مسباب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے پڑھنے کے باوجود وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں۔ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔